الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، وتب اور اس کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو ہی گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو لہب کے ہلاکت کی پیشن گوئی فرما دی ہے کہ اے محبوب عنقریب ابو لہب ہلاک ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے اب ابو لہب کے بارے میں سن لیں۔ ابو لہب یہ نہایت خوبصورت آدمی تھا، گورا چٹھا آدمی تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا ہے۔ اس کے دو بیٹے تھے جن کا نام عتبہ عتیبہ تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں یعنی دو بیٹیاں ان کے دونوں بیٹوں کی نکاح میں تھے، یعنی عتبہ عتیبہ کی، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے، یعنی ابو لہب عنقریب ہلاک ہونے والا ہے، تو اس بدبخت نے جیسے ہی یہ بات سنا اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے گیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دونوں بیٹیوں سے طلاق دلوا دیا، یعنی طلاق دلوا دیا ان کی دونوں بیٹیوں کو۔ جب طلاق دلوا دیا تو عتبہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بہت زیادہ گستاخیاں کی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی ہلاکت کے لیے دعا فرمائی۔ ایک دن وہ سفر میں کہیں جا رہا تھا، بہت زیادہ حفاظت ہونے کے باوجود اللہ اکبر ایک شیر آیا، اس کو چیر پھاڑ ڈالا، ہلاک ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جیسے ابو لہب نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا اگر میں ہلاک ہونے والا ہوں گا تو میرے پاس اتنا مال ہے، اتنے بیٹے ہیں، سب کو میں فدیہ کر دوں گا، ان کے ذریعے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے اپنی جان بچا لوں گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کو فائدہ پہنچائے گا، نہ اس نے جو جمع کر کے رکھا ہے نہ وہ فائدہ پہنچائے گا، نہ اس کی اولاد اس کو فائدہ پہنچائیں گے، عنقریب یہ ہلاک ہونے والا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جنگ بدر کے بعد اس کو ایک بیماری ہو گئی جس کو عدسہ کہا جاتا ہے، اہل عرب عدسہ کہتے ہیں۔ ایسی خطرناک بیماری تھی کہ اللہ اکبر لوگ اس کو چھوتے نہیں تھے۔ جب یہ مر گیا 3 دن کے بعد بھی لوگ اس کو نہیں چھو رہے تھے، اس کی لاش پھولنے لگی، پھٹنے لگی، تو مزدوروں کو پیسہ دے کر اس کی لاش کو پھینکوایا گیا۔ اللہ اکبر، اتنا برا انجام ہوا اس کا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ سیصلی نارا ذات لہب، یہ تو دنیا میں اس کا حال یہ ہوا، عنقریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ تو اس کا حال تھا، اس کی بیوی کا حال کیا ہے؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی کانٹوں کا گٹھر سر پہ اٹھائے ہوئے پھرتی ہے۔ اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل، ابو سفیان کی بہن تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت زیادہ دشمنی رکھتی تھی، اتنی زیادہ عداوت رکھتی تھی۔ اب بہت زیادہ مالدار ہونے کے باوجود، کوئی مالدار عورت ہوتی ہے تو وہ کسی کے چکر میں نہیں پڑتی، لیکن یہ اتنی مالدار ہونے کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اتنی دشمنی رکھتی تھی، اتنی عداوت رکھتی تھی کہ خود سے کانٹا بنتی تھی، خود سے لاتی تھی، صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے میں ڈالتی تھی۔ ذرا سوچئے، ایسی دشمنی کہ کسی کو اس کام میں شریک بھی نہیں کرتی تھی بلکہ خود سے کرتی تھی۔ آگے اللہ نے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ ہے، یعنی جب یہ کانٹوں کا گٹھر سر پہ اٹھائے ہوئے جاتی تھی، یعنی گٹھر کو اٹھائے ہوئے گھر پہ لے جاتی تو جس ڈور سے، جس رسی سے اس کو باندھتی تھی تو اس رسی کو اپنے گلے میں پھنساتی تھی، یعنی اسی کے ذریعے گلے میں باندھ کر جسم میں باندھ کر وہ اس گٹھر کو اٹھاتی تھی۔ ایک دن یہ تھک کر چٹان پہ بیٹھ گئی، اور جیسے چٹان پہ بیٹھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آئے، اس کو دھکا دے دیا۔ جیسے وہ دھکا دیا تو وہ جو گٹھر تھا، بھاری بوجھ تھا، وہ ایک طرف گر گیا، وہ ام جمیل دوسری طرف گر گئی، اور جیسے ہی گری اس کے گلی میں رسی لگ گئی، پھانسی لگ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس کو ہلاک کر دیا۔ پتہ کیا چلا؟ جو لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کو ایذا دیتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عذاب چکھاتا ہے، انشاءاللہ کل قیامت کے بھی دن ان کو عذاب چکھائے گا۔